تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فهدى الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتلون في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنات والقناطير والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا الله عنده أجر والله بصير والله عنده خالدين والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا
وأولئک هم وقود النار۔ آسان ترجمہ، ان بے شک الذین وہ لوگ جو کفروا انہوں نے کفر کیا، لن تغنی ہرگز نہ کام آئیں گے، عنہم ان کے، اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ اولادہم ان کی اولاد، من سے اللہ شیئن کچھ، واولئک اور وہی، ہم وہ، وقود ایندھن، النار آگ دوزخ۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں ہرگز کام نہ آئیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے سامنے کچھ، اور وہی ہیں ایندھن دوزخ کے۔ قیامت کے ذکر کے ساتھ کافروں کا انجام بھی بتلا دیا کہ ان کو کوئی چیز دنیا و آخرت میں خدائی سزا سے نہیں بچا سکتی۔ جیسا کہ میں ابتدا سورہ میں لکھ چکا ہوں، ان آیات میں اصلی خطاب وفد نجران کو تھا، جسے عیسائی مذہب و قوم کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت کہنا چاہیے۔ امام فخر الدین رازی نے محمد بن اسحاق کی سیرت سے نقل کیا ہے کہ جس وقت یہ وفد نجران سے بقصد مدینہ روانہ ہوا تو ان کا بڑا پادری ابو حارثہ بن علقمہ خچر پر سوار تھا۔ خچر نے ٹھوکر کھائی تو اس کے بھائی قرظ بن علقمہ کی زبان سے نکلا، العبد، عبد سے مراد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، الیاذ باللہ۔ ابو حارثہ نے کہا، تعست امک۔ قرظ نے حیران ہو کر اس کلمے کا سبب پوچھا۔ ابو حارثہ نے کہا، واللہ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی نبی منتظر ہیں جن کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی تھی۔ قرظ نے کہا، پھر مانتے کیوں نہیں؟ بولا، لأن هؤلاء الملوک آتونا اموالا کثیرۃ واکرمونا فلو آمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأخذوا مناکل هذه الاشیاء، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو یہ بادشاہ جو بے شمار دولت ہم کو دے رہے ہیں اور اعزاز و اکرام کر رہے ہیں، اپنے دل میں رکھا اور آخرکار یہی کلمے کو اپنے دل میں کلمہ ان کے اسلام کا سبب ہوا، رضی اللہ وارضاہ۔ میرے نزدیک ان آیات میں ابو حارثہ کے ان ہی کلمات کا جواب ہی گویا دلائل عقلیہ و نقلیہ سے ان کے فاسد عقیدے کا رد کر کے متنبہ فرما دیا کہ وضوح حق کے بعد جو لوگ محض دنیاوی متاع، اموال و اولاد وغیرہ کی خاطر ایمان نہیں لاتے، وہ خوب سمجھ لیں کہ مال و دولت اور جتھے نہ ان کو دنیا میں خدائی سزا سے بچا سکتے ہیں نہ آخرت میں عذاب سے۔ چنانچہ اس کی تازہ مثال ابھی بدر کے موقع پر مسلمان اور مشرکین کی لڑائی میں دیکھ چکے ہو۔ دنیا کی بہار میں چند روزہ ہے، مستقبل کی کامیابی انہی کے لیے ہے جو خدا سے ڈرتے اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ دور تک یہ مضمون چلا گیا ہے اور عموم الفاظ کے اعتبار سے یہود و مشرکین وغیرہ دوسرے کفار کو بھی خطاب میں لپیٹ لیا گیا، گو اصلی مخاطب نصارہ نجران تھے، واللہ عالم۔ كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ آسان ترجمہ، کدابی جیسے معاملہ، آل فرعون فرعون والے، والذین اور وہ جو کہ من قبلہم سے ان سے پہلے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتیں، فأخذهم سو انہیں پکڑا، اللہ بذنوبہم ان کے گناہوں پر، واللہ اور اللہ شدید و سخت العقاب عذاب۔ جیسے دستور فرعون والوں کا اور جو ان سے پہلے تھے، جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، پھر پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں پر، اور اللہ کا عذاب سخت ہے، یعنی کسی کے ٹالے ٹال نہیں سکتا، اور جس طرح وہ پکڑے گئے تم بھی خدا کی پکڑ میں آنے والے ہو۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ آسان ترجمہ، قل کہہ دیں، للذین وہ جو کہ کفروا انہوں نے کفر کیا، ستغلبون ان قریب تم مغلوب ہوگے، وتحشرون اور تم ہانکے جاؤ گے، الی طرف جہنم، وبئس اور برا المہاد ٹھکانہ۔ کہہ دے کافروں کو کہ اب تم مغلوب ہوگے اور ہانکے جاؤ گے دوزخ کی طرف، اور کیا برا ٹھکانہ ہے، یعنی وقت آ گیا ہے کہ تم سب، کیا یہود، کیا نصارہ اور کیا مشرکین،
ان قریب خدائی لشکر کے سامنے مغلوب ہو کر ہتھیار ڈالو گے۔ یہ تو دنیا کی ذلت ہوئی، اور آخرت میں جو گرم مکان تیار ہے وہ الگ رہا۔ بعض روایات میں ہے کہ بدر سے فاتحانہ واپسی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو فرمایا کہ تم حق کو قبول کر لو، ورنہ جو حال قریش کا ہوا تمہارا ہوگا۔ کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دھوکے میں نہ رہیے کہ تم نے قریش کے چند تجربہ کاروں پر فتح حاصل کر لی۔ ہم سے مقابلہ ہوا تو پتہ لگ جائے گا کہ ہم جنگ آزمودہ سپاہی اور بہادر آدمی ہیں۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بدر کی فتح دیکھ کر یہود کچھ تصدیق کی طرف مائل ہونے لگے تھے، پھر کہا کہ جلدی مت کرو، دیکھو آئندہ کیا ہوتا ہے۔ دوسرے سال احد کی عارضی پسپائی دیکھ کر ان کے دل سخت ہو گئے اور حوصلے بڑھ گئے، حتیٰ کہ عہد شکنی کر کے مسلمانوں سے لڑائی کا سامنا کیا۔ کعب بن اشرف 60 سواروں کے ساتھ مکہ معظمہ جا کر ابو سفیان وغیرہ سرداران قریش سے ملا اور کہا، ہم تم ایک ہیں، متحدہ محاذ قائم کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، واللہ عالم۔ بہرحال تھوڑے ہی دنوں بعد خدا نے دکھلا دیا کہ جزیرۃ العرب میں مشرق کا نام نہ رہا۔ قریظہ کے بدعہد یہود تلوار کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ بنی نذیر جلاوطن ہوئے نجران کے عیسائیوں نے ذلیل ہو کر سالانہ جزیہ دینا قبول کیا، اور تقریباً 1000 سال تک دنیا کی بڑی بڑی مغرور و متکبر قومیں مسلمانوں کی بلندی و برتری کا اعتراف کرتی رہیں۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ آسان ترجمہ: قد البتہ کانا ہے لکم تمہارے لیے آیتن ایک نشانی، فی میں فئتین دو گروہ، التقطا وہ باہم مقابل ہوئے، فئتن ایک گروہ، تقاتل لڑتا تھا، فی میں سبیل اللہ اللہ کی راہ، و اور اخرى دوسرا، کافرۃ کافر، یرونہم وہ انہیں دکھائی دیتے، مثلیہم ان کے دو چند، رأی العین کھلی آنکھیں، و اور اللہ یؤید تائید کرتا ہے، بنصرہ اپنی مدد، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، ان بے شک فی میں ذالک اس لعبرۃ ایک عبرت، لأولی الابصار دیکھنے والوں کے لیے۔ ابھی گزر چکا ہے کہ تمہارے سامنے ایک نمونہ دو فوجوں میں جن میں مقابلہ ہوا ہے، ایک فوج ہے کہ لڑتی ہے اللہ کی راہ میں، اور دوسری فوج کافروں کی ہے، دیکھتے ہیں ان کو اپنے سے دو چند صریح آنکھوں سے، اور اللہ زور دیتا ہے اپنی مدد کا جس کو چاہے، اس میں عبرت ہے دیکھنے والوں کو۔ جنگ بدر میں کفار تقریباً 1000 تھے، جن کے پاس 700 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے، دوسری طرف مسلمان مجاہدین 300 سے کچھ اوپر تھے، جن کے پاس کل 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 زر ہیں اور 8 تلواریں تھیں، اور تماشا یہ تھا کہ ایک فریق کو حریف مقابل اپنے سے 2 گنا نظر آتا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ کفار کے دل مسلمانوں کی کثرت کا تصور کر کے مرعوب ہوتے تھے، اور مسلمان اپنے سے دگنی طاقت دیکھ کر اور زیادہ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے، اور کامل توکل و استقلال سے خدا کے وعدہ فَإِن یَکُن مِّنکُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ یغلبوا مِّائَتَینِ سورہ انفال آیت نمبر 66 پر اعتماد کر کے فتح و نصرت کی امید رکھتے تھے۔ اگر ان کی پوری تعداد جو تگنی تھی منکشف ہوتی تو ممکن تھا خوف طاری ہو جاتا، اور یہ فریقین کا دگنی تعداد دیکھنا بعض احوال میں تھا، ورنہ بعض احوال وہ تھے جب ہر ایک کو دوسرے فریق کی جمعیت کم محسوس ہوتی، جیسا کہ سورہ انفال میں آئے گا۔ بہرحال ایک قلیل اور بے سر و سامان جماعت کو ایسی مضبوط جمعیت کے مقابلے میں ان پیشن گوئیوں کے موافق جو مکہ میں کی گئی تھیں، اس طرح مظفر و منصور کرنا آنکھیں رکھنے والوں کے لیے بہت بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ آسان ترجمہ: زُيِّنَ خوشنما کر دی گئی، للناس لوگوں کے لیے، حب محبت، الشہوات مرغوب چیزیں، من سے مثلاً نسائی عورتیں،
والبنین اور بیٹے، والقناطیری اور ڈھیر، المقنطرتی جمع کیے ہوئے، من سے، الذہبی سونا، والفضتی اور چاندی، والخیلی اور گھوڑے، المسومتی نشان زدہ، والانعامی اور مویشی، والحرث اور کھیتی، ذالک یہ، متاع ساز و سامان، الحیاتی زندگی، الدنیا دنیا، واللہ اور اللہ، عندہ اس کے پاس، حسن اچھا، المآب ٹھکانہ۔ فرشتہ کیا ہے لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور خزانے جمع کیے ہوئے، سونے اور چاندی کے اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے، اور مویشی اور کھیتی، یہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں، اور اللہ کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ، یعنی جب ان میں پھنس کر آدمی خدا سے غافل ہو جائے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میرے بعد مردوں کے لیے کوئی ضرر رساں فتنہ عورتوں سے بڑھ کر نہیں۔ ہاں، اگر عورت سے مقصود عفاف اور کثرت اولاد ہو تو وہ مذموم نہیں بلکہ مطلوب و مندوب ہے۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے، اگر اس کی طرف دیکھے تو خوش ہو، حکم دے تو فرمانبردار پائے، کہیں غائب ہو تو پیٹھ پیچھے شوہر کے مال اور اپنی عصمت کے معاملے میں اس کی حفاظت کرے۔ اسی طرح جتنی چیزیں آگے متاع دنیا کے سلسلے میں بیان ہوئیں، سب کا محمود و مذموم ہونا نیت اور طریق کار کے تفاوت سے متفاوت ہوتا رہے گا، مگر چونکہ دنیا میں کثرت ایسے افراد کی ہے جو عیش و عشرت کے سامانوں میں پھنس کر خدا تعالیٰ کو اور اپنے انجام کو بھول جاتے ہیں، اس لیے زین للناس میں سطح کلام کی عام رکھی گئی، یعنی جن پر نمبر یا نشان لگائے جائیں، یا 5 کلیان گھوڑے جن کے ہاتھ پاؤں اور پیشانی پر قدرتی نشان ہوتے ہیں، یا جو گھوڑے چراگاہ میں چرنے کے لیے چھوڑے گئے ہوں، یعنی ابدی فلاح ان چیزوں سے حاصل نہیں ہوتی، محض دنیا میں چند روز فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ کامیاب مستقبل اور اچھا ٹھکانہ چاہتے ہو تو خدا کے پاس ملے گا، اس کی خوشنودی اور قرب حاصل کرنے کی فکر کرو۔ اگلی آیت میں بتلاتے ہیں کہ وہ اچھا ٹھکانہ کیا ہے اور کن لوگوں کو ملتا ہے۔ قل اونبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ آسان ترجمہ، قل کہہ دیں، اونبئکم کیا میں تمہیں بتاؤں، بخیر بہتر، من سے، ذالکم اس سے، للذین ان لوگوں کے لیے جو اتقوا پرہیزگار ہیں، عند پاس ربہم ان کا رب، جنات باغات، تجری جاری ہے، من سے، تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، وازواج اور بیویاں، مطہرۃ پاک، ورضوان اور خوشنودی، من سے، اللہ واللہ اور اللہ، بصیر دیکھنے والا، بالعباد بندوں کو۔ کہہ دے، کیا بتاؤں میں تم کو، اس سے بہتر پرہیزگاروں کے لیے اپنے رب کے ہاں باغ ہیں جن کے نیچے جاری ہیں نہریں، ہمیشہ رہیں گے ان میں، اور عورتیں ہیں ستھری اور رضامندی اللہ کی، اور اللہ کی نگاہ میں ہیں بندے، یعنی ہر قسم کی سوری و معنوی گندگی سے پاک و صاف ہوں گے کہ اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے، بلکہ جنت بھی فی الحقیقت اس لیے مطلوب ہے کہ وہ محل رضا ہے، بندوں کے تمام اعمال و احوال اس کے سامنے ہیں، جو جس جزا و سزا کا مستحق ہوگا، بلا کم و کاست دی جائے گی۔ دنیا کی بہار پر مرنے والے اور اس کے فانی مزوں سے پرہیز کرنے والے سب اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچا دیے جائیں گے، یا یہ مطلب لیا جائے کہ پرہیزگار بندوں پر خدا کی نگاہ لطف و کرم ہے، جو دنیا کی ابلا فریب سحر کاریوں سے ان کو محفوظ رکھتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب خدا کسی بندے کو محبوب رکھتا ہے تو اس طرح دنیا سے اس کا پرہیز کرا دیتا ہے جیسے تم اپنے مریض کو پانی وغیرہ سے پرہیز کراتے ہو۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ آسان ترجمہ، الذین جو لوگ، یقولون کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، آمنا ایمان لائے، فاغفر سو بخش دے، لنا ہمیں، ذنوبنا ہمارے گناہ، وقنا اور ہمیں بچا، عذاب النار دوزخ۔ وہ جو کہتے ہیں، اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے ہیں، سو بخش دے ہم کو گناہ ہمارے اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ معلوم ہوا کہ گناہ معاف ہونے کے لیے ایمان لانا شرط ہے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ الصابرین آسان ترجمہ، صبر کرنے والے، والصادقین اور سچے، والقانتین اور حکم بجا لانے والے، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین اور بخشنے والے،
بخشش مانگنے والے، بالاسحار سحری کے وقت، وہ صبر کرنے والے ہیں اور سچے اور حکم بجا لانے والے اور خرچ کرنے والے اور گناہ بخشوانے والے۔ پچھلی رات میں یعنی اللہ کے راستے میں بڑی بڑی تکلیفیں اٹھا کر بھی اس کی فرمانبرداری پر جمے رہتے اور معصیت سے رکے رہتے، زبان کے، دل کے، نیت کے معاملے کے سچے ہیں، پوری تسلیم و انقیاد کے ساتھ خدا کے احکام بجا لاتے ہیں، خدا کی دی ہوئی دولت کو اس کے بتلائے ہوئے مواقع میں خرچ کرتے ہیں، اور پچھلی رات میں اٹھ کر جو طمانینت و اجابت کا وقت ہوتا ہے لیکن اٹھنا اس وقت سہل نہیں ہوتا، اپنے رب سے گناہ اور تقصیرات معاف کراتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ھم یستغفرون۔ الذاریات یعنی اکثر رات عبادت میں گزارتے اور سحر کے وقت استغفار کرتے کہ خداوند عبادت میں جو تقصیر رہ گئی اپنے فضل سے معاف فرمانا۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ شاہدہ گواہی، آسان ترجمہ دی اللہ انہ کہ وہ لا الہ نہیں معبود الا ہو سوائے اس، والملائکۃ اور فرشتے، واولو العلم اور علم والے، قائما قائم، حاکم، بالقسط انصاف کے ساتھ، لا الہ نہیں معبود الا ہو سوائے اس، العزیز زبردست، الحکیم حکمت والا۔ اللہ نے گواہی دی کہ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی وہی حکم انصاف کا ہے، کسی کی بندگی نہیں سوا اس کے زبردست حکمت والا۔ ابتدا میں نصارہ نجران سے خطاب تھا اور نہایت لطیف انداز سے الوہیت مسیح کے عقیدے کا ابطال اور توحید خالص کا اعلان کر کے ایمان لانے کی ترغیب دی گئی تھی۔ درمیان میں ان موانع کا ذکر فرمایا جو انسان کو وضوح حق کے باوجود شرف ایمان سے محروم رکھتے ہیں، یعنی مال، اولاد اور سامان، عیش و عشرت۔ ان آیات میں مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد پھر اصل مضمون توحید وغیرہ کی طرف عود کیا گیا ہے، یعنی توحید خالص کے ماننے میں کیا تردد ہو سکتا ہے کہ جبکہ خود حق تعالیٰ اپنی تمام کتابوں میں برابر اس مضمون کی گواہی دیتا رہا ہے، اور اس کی فعلی کتاب صحیفہ کائنات کا ایک ایک ورق بلکہ ایک ایک نقطہ شہادت دیتا ہے کہ بندگی کے لائق رب العالمین کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ سورہ فصلت آیت نمبر 41-43۔ ظاہر ہے فرشتوں کی گواہی خدا کی گواہی کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ فرشتے تو نام ہی اس مخلوق کا ہے جو صدق و حق کے راستہ سے سرتابی نہ کر سکے، چنانچہ فرشتوں کی تسبیح، تمجید تمام تر توحید و تفرید باری پر مشتمل ہے۔ علم والے ہر زمانے میں توحید کی شہادت دیتے رہے ہیں، اور آج تو عام طور پر توحید کے خلاف ایک لفظ کہنا جہل محض کا مترادف سمجھا جاتا ہے۔ مشرکین بھی دل میں مانتے ہیں کہ علمی اصول کبھی مشرکانہ عقائد کی تائید نہیں کر سکتے۔ انصاف کرنے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں: زبردست ہو کہ اس کے فیصلہ سے کوئی سرتابی نہ کر سکے، اور حکیم ہو کہ حکمت و دانائی سے پوری طرح جانچ تول کر ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے، کوئی حکم بے موقع نہ دے۔ چونکہ حق تعالیٰ عزیز و حکیم ہے لہذا اس کے منصف علی الاطلاق ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ غالباً اس لفظ قائم بالقسط میں عیسائیوں کے مسئلہ کفارہ کا بھی رد ہو گیا۔ بھلا یہ کہاں کا انصاف ہوگا کہ ساری دنیا کے جرائم ایک شخص پر لاد دیے جائیں اور وہ تنہا سزا پا کر سب مجرموں کو ہمیشہ کے لیے بری اور پاک کر دے؟ خدائے عادل و حکیم کی بارگاہ ایسی گستاخیوں سے کہیں بالا و برتر ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ آسان ترجمہ: ان بے شک الدین دین عند اللہ اللہ کے نزدیک، الاسلام اسلام، وما اور نہیں، اختلاف کیا الذین وہ جنہیں اوتوا الکتاب کتاب دی گئی، الا مگر من بعد بعد سے، ما جاءہم جب آ گیا ان کے پاس، العلم علم، بغیاً ضد، بینہم آپس میں، ومن اور جو یکفر انکار کرے، بآیاتی حکم جمع اللہ فإن تو بے شک اللہ سریع
جلد حساب بے شک دین جو ہے اللہ کے ہاں سو یہی مسلمانی حکم برداری اور مخالف نہیں ہوئے کتاب والے، مگر جب ان کو معلوم ہو چکا آپس کی ضد اور حسد سے، اور جو کوئی انکار کرے اللہ کے حکموں کا تو اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ اسلام کے اصلی معنی سونپ دینے کے ہیں۔ مذہب اسلام کو بھی اسی لحاظ سے اسلام کہا جاتا ہے کہ ایک مسلم اپنے کو ہمتاً خدائے واحد کے سپرد کر دینے اور اس کے احکام کے سامنے گردن ڈال دینے کا اقرار کرتا ہے۔ گویا اسلام انقیاد و تسلیم کا اور مسلمانی حکم برداری کا دوسرا نام ہوا۔ یوں تو شروع سے اخیر تک تمام پیغمبر یہی مذہب اسلام لے کے آئے اور اپنے اپنے زمانہ میں اپنی اپنی قوم کو مناسب وقت احکام پہنچا کر طاعت و فرمانبرداری اور خالص خدائے واحد کی پرستش کی طرف بلاتے رہے ہیں، لیکن اس سلسلے میں خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دنیا کو جو اکمل جامع ترین عالمگیر اور ناقابل تنسیق ہدایات دیں، وہ تمام شرائع سابقہ حق پر معاشی شے زائد مشتمل ہونے کی وجہ سے خصوصی رنگ میں اسلام کے نام سے موسوم ملقب ہوئیں۔ بہرحال اس آیت میں نصارہ نجران کے سامنے خصوصاً اور تمام اقوام ملل کے سامنے عموماً اعلان کیا گیا ہے کہ دین و مذہب صرف ایک ہی چیز کا نام ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہ بندہ دل و جان سے اپنے کو خداوند قدوس کے سپرد کر دے اور جس وقت جو حکم اس کی طرف سے پائے بے چون و چراغ گردن تسلیم جھکا دے۔ اب جو لوگ خدا کے بیٹے پوتے تجویز کریں، مسیح و مریم کی تصویروں اور صلیب کی لکڑی کو پوجیں، خنزیر کھائیں، آدمی کو خدا یا خدا کو آدمی بنا دیں، انبیاء و اولیاء کو قتل کر ڈالنا معمولی بات سمجھیں، دین حق کو مٹانے کی ناپاک کوششوں میں لگے رہیں۔ موسیٰ و مسیح کی بشارات کے موافق جو پیغمبر ان دونوں سے بڑھ کر شان و نشان دکھلاتا ہوا آیا، جان بوجھ کر اس کی تکذیب اور اس کے لائے ہوئے کلام و احکام سے ٹھٹا کریں، یا جو بیوقوف پتھروں، درختوں، ستاروں، چاند، سورج کے آگے سجدہ کریں اور حلال و حرام کا معیار محض ہوائے نفس کو ٹھہرا لیں، کیا ان میں کوئی جماعت اس لائق ہے کہ اپنے کو مسلم اور ملت ابراہیمی کا پیرو کہہ سکے؟ العیاذ باللہ۔ فی روایت من محمد بن اسحاق فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلموا فقالوا قد اسلمنا فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کذبتم کیف یصح اسلامکم وانتم تثبتون للہ ولدا وتعبدون صلیبا وتاکلون خنزیرا۔ تفسیر کبیر۔ یعنی اسلام ایک واضح اور روشن چیز ہے جس قسم کے دلائل سے موسیٰ و مسیح کی رسالت یا تورات و انجیل کا کتاب سماوی ہونا ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اس سے بہتر مضبوط اور زندہ دلائل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن کے کلام الہی ہونے کے موجود ہیں، بلکہ خود وہ کتابیں آپ کی حقانیت کی شہادت دے رہی ہیں۔ توحید خالص ایک صاف مضمون ہے جس کے خلاف باپ بیٹے کا نظریہ محض ایک بے معنی چیستہ ہو کر رہ جاتی ہے جس کی کوئی علمی اصول تائید نہیں کرتا۔ اب جو اہل کتاب مخالف اسلام ہو کر ان روشن حقائق کو جھٹلائیں اور حق تعالیٰ کی حکم برداری سے سرتابی کریں، بجز اس کے کیا کہا جا سکتا ہے کہ محض ضد، حسد، عناد اور جاہ و مال کی حرص میں ایسا کر رہے ہیں۔ جیسا کہ پہلے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک ھم وقود النار۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 10 کے فوائد میں خود ابو حرثہ بن علقمہ رئیس وفد نجران کا اقرار و اعتراف نقل کیا جا چکا ہے، اور یہ ان لوگوں کی قدیم عادت ہے۔ یہود و نصارہ کے باہم جو اختلافات ہوئے یا ہر ایک مذہب میں جو بہت سے فرقے بنے، پھر مخالفت، باہمی خوفناک محاربات اور خونریزیوں پر منتہی ہوئی، تاریخ بتلاتی ہے کہ اس کا منشا عموماً غلط فہمی یا جہل نہ تھا، بلکہ اکثر حالات میں محض سیم و زر کی محبت اور جاہ پرستی سے یہ فرقہ وارانہ اختلافات پیدا ہوئے، دنیا میں بھی ورنہ آخرت میں تو ضرور ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ فَإِنْ پھر اگر حاجُّوكَ وہ آپ سے جھگڑیں، فَقُلْ تو کہہ دیں اسلمت میں نے جھکا دیا وجہی اپنی منہ للہ اللہ کے لیے، اور جو جس اتبعنی میرے پیروی کی، وقل اور کہہ دیں للذین وہ جو کہ اوتوا الکتاب
اوت الکتاب کتاب دیے گئے اہل کتاب والامیین اور ان پڑھ اسلم تم کیا تم اسلام لائے فإن پس اگر اسلم و اسلام لائے فقد اہتدوا تو انہوں نے راہ پالی وإن اور اگر تولوا وہ منہ پھیریں فإنما تو صرف علیہ کا آپ پر البلاغ پہنچانا دینا واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا بالعباد بندوں کو۔ پھر بھی اگر تو اس سے جھگڑیں تو کہہ دے میں نے تابع کیا اپنا منہ اللہ کے حکم پر اور انہوں نے بھی کہ جو میرے ساتھ ہیں اور کہہ دے کتاب والوں کو کہ اور ان پڑھوں کو کہ تم بھی تابع ہوتے ہو۔ پھر اگر وہ تابع ہوئے تو انہوں نے پائی راہ سیدھی اور اگر منہ پھیریں تو تیرے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں ہیں بندے، جیسا کہ دو فوائد پہلے نقل کیے جا چکے ہیں۔ وہ جھگڑتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، یہاں ان کو بتلایا گیا کہ ایسا فرضی اسلام کس کام کا آؤ دیکھو اسلام اسے کہتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے پاس ہے۔ ابھی بیان ہو چکا کہ خدا کے ہاتھ میں دے دے سو ہو چکا کہ اسلام نام ہے تسلیم انقیاد کا، یعنی بندہ ہمتاً اپنے کو خدا کے ہاتھ میں دے دے۔ سو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین و انصار کو دیکھ لو کس طرح انہوں نے شرک، بت پرستی، بد اخلاقی، فسق، فجور اور ظلم و عدوان کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان، مال، وطن، کنبہ، بیوی، بچے، غرض تمام مرغوب و محبوب چیزیں حق تعالیٰ کی خوشنودی پر نثار کر دیں، اور کس طرح ان کا چہرہ اور آنکھیں ہر وقت حکم الہی کی طرف لگی رہتی ہیں کہ ادھر سے حکم آئے اور ہم تعمیل کریں۔ اس کے بالمقابل تم اپنے حال دیکھو کہ خود اپنے خلوتوں میں اقرار کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، مگر ان پر ایمان لائیں تو دنیا کا مال وجہ چھنتا ہے۔ بہرحال باوجود وضو حق کے اسلام کی طرف نہیں آتے۔ تم جانو ہم تو اپنے کو خدا کے سپرد کر چکے ہیں، یعنی سوچ لو کیا تم بھی ہماری طرح خدا کے تابعدار بنے ہو یا بنتے ہو؟ ایسا ہو تو سمجھ لو سیدھے راستے پر لگے گئے اور ہماری بھائی بن گئے، ورنہ ہمارا کام سمجھا دینا اور شیب افراز بتلا دینا تھا، وہ کر چکے۔ آگے سب بندے اور ان کے اعمال ظاہری و باطنی خدا کی نظر میں ہیں، وہ ہر ایک کا بھگتان کر دے گا۔ تنبیہ: ان پڑھ کہتے تھے عرب کے مشرکوں کو کہ ان کے پاس کتب سماویہ کا علم نہ تھا۔